علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم۔ انشاءاللہ اگلے تقریباً 12 دن، 11 سے 12 دن بیسکلی 7 اپریل تک، جب تک ختم قرآن ہوتا ہے، تو دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ تھوڑا سا بالکل شارٹ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ صبح سب کی جابس ہیں تو ہم زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے، لیکن تھوڑا سا مذاکرہ رمضان کی نسبت سے قرآن کا۔ تو جو دل میں آ رہی تھی بات وہ یہ تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو تراویح میں پڑھیں گے، جو سنیں گے، تو اس میں سے کچھ چیدہ ویسے تو پورا قرآن ہی ظاہری بات ہے، اس کی ایک نصیحت ہے، لیکن جو بھی دل میں آئی بات، جو یاد رہ گئی انشاءاللہ بات، جو ذہن میں رہ گئی بات، اس کو تھوڑا سا اس کا مذاکرہ کر لیں گے، تاکہ جیسے ہم کل بات کر رہے تھے کہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، تو قرآن سے ایک نسبت پیدا ہو جائے، بس اس نیت سے، یہ نیت ہے۔ سب سے پہلے تو ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ میں خود بھی کروں اور آپ سب لوگ بھی کریں، کہ قرآن کو ہم کیسے پڑھیں۔ ایک تو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت ہم نے کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ جتنی دفعہ ہو سکے اس رمضان المبارک میں ہم لوگ قرآن کی تلاوت کریں، شروع سے لے کر آخر تک۔ ایک دفعہ تو کم از کم 2 3 جتنی دفعہ بھی ہو سکے، یہ تو نیت سب نے کر لی ہوگی اور امید ہے اس پہ کام بھی کر رہے ہوں گے۔ لیکن ایک اور چیز جو میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ جو علم پڑھنے والے لوگ ہیں، جن کو عربی زبان، جنہوں نے 2 3 4 سال پڑھ لی ہے اور ان کو عربی زبان کسی حد تک آتی ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جب قرآن پڑھیں تو اس پہ تھوڑا سا تدبر بھی کریں اور اپنے اوپر ایک نظر بھی ڈالیں، کیونکہ قرآن کسی ایرے غیرے کے لیے تو نہیں آیا، یعنی کسی کے لیے تو نہیں آیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے قرآن تو ہم سب کے لیے آیا نا، سارے لوگوں کے لیے آ رہا ہے، ساری انسانیت کے لیے آیا، اس انسانوں میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں۔ تو قرآن کو ایسے پڑھنا چاہیے جیسے ایک چیز وہ میرے سے کلام ہو رہا ہے، اور ایسا ہی ہے اصل میں۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہ آیت میرے لیے، یہ آپ کے لیے اور یہ ان کے لیے، ایسا تو نہیں ہے۔ قرآن ہم سب کے لیے ہے، سارا قرآن ہم سب کے لیے ہے۔ تو ایک آیت پہ تدبر کریں کہ یہ میرے لیے ہے، اگر اس کے اندر مومنانہ صفات کی بات ہو رہی ہے تو کیا میرے اندر ہیں؟ نہیں ہے تو ایک تو توبہ کریں، نمبر 2 ایک عزم کریں کہ یہ میں نے اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر کافروں کی بات ہو رہی ہے تو کیا میرے اندر تو یہ صفات نہیں ہے؟ اور یقین جانیں کہ آج جو ہم تلاوت کر رہے تھے اس کے اندر جو کافروں کی بات ہو رہی تھی، کفار کس طرح کرتے ہیں، اب یقین جانیں کہ اگر ہم اس کے اوپر تدبر کریں اور اپنی اندر ایک نظر ڈالیں تو ایک بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ ان میں سے بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ اور خاص طور پہ جو منافقین کی باتیں، کیونکہ یہی نفاق ہوتا ہے نا، کہ کہنے کو مسلمان لیکن جو کرتوت ہیں، جو حالات ہیں، وہ کافروں والے، تو اسی کو تو نفاق کہتے ہیں، اسی کو تو منافق کہتے ہیں۔ تو وہ جو منافقوں کی آیات ہیں اس پہ بھی ایک نظر ڈالیں اپنے اوپر کہ کیا میرے اندر تو نہیں ہے، اور اگر ہیں تو ڈرنے کا مقام ہے تو انسان ڈرے بھی اور توبہ بھی کرے۔ آج قرآن کی جو آیات ہم پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کبھی ایمان والے، کبھی کافر، پھر ایمان کا دعویٰ پھر کفر میں، پھر ایمان کا دعویٰ پھر کفر میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، لیکن آگے جو خوشخبری ہے کہ جو توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، الا الذین تابوا واصلحوا، جو اصلاح کر لیں اپنی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے۔
تو ہم جب یہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے اپنے اندر نفاق، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش میں لگ جائیں۔ یہ ہے قرآن پڑھنے کا طریقہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد پڑھا کرتے تھے، جب تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، تو نبی کریم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ جب بھی کوئی رحمت کی آیت آتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے تھے، جب کوئی عذاب کی آیت آتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یعنی ان کے قرآن پڑھنے کا طریقہ، یہ بھی قیام اللیل ہے نا، یہ بھی تو رات کی نماز ہے، تو اس پہ سنیں اور جب بھی ہم پڑھیں تو ایک تدبر کے ساتھ اللہ کی رحمت کی آیات پہ اللہ سے رحمت مانگیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یا اللہ مجھے بھی تقوی والا بنا دیجئے، یا اللہ مجھے بھی ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کر لیجئے جن کے لیے آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ھدی للمتقین ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایک تھوڑا سا تدبر، میں خرچ کرتا ہوں اللہ کے راستے میں، ایک ایک آیت پہ تھوڑا سا تدبر کرتے جائیں اور اپنے اوپر ایک نظر ڈالتے رہیں، پھر دیکھیں قرآن ہمیں کیا بناتا ہے۔ یہ ہے پھر شفا ملے گی دلوں کی۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفا، یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ شفاء لما فی الصدور، یہ جو دلوں کے اندر، یہ جو دل ہے اس کے لیے شفا ہے یہ قرآن۔ لیکن کیسے ملے گی شفا؟ پہلے مریض تو سمجھیں اپنے آپ کو، مریض ہی نہیں سمجھیں گے تو شفا کہاں سے ملے گی؟ ڈاکٹر کے پاس ایک بندہ جاتا ہے، اس کو چھینک رہا ہے، کھانس رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے، سارے جو ہیں وائٹلز اوپر نیچے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے اچھا جی آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں جی۔ انسان اس کو کیا کہے؟ سب سے پہلے تو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جانا چاہیے، پورے جتنی اسپیشلٹیز ہیں پہلا علاج اس کا سائیکیٹرسٹ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو کیا چیز ٹھیک ہے تمہاری؟ تم کہہ رہے ہو میں سب ٹھیک ہوں۔ ہماری آنیسٹلی تدبر قرآن کی، ان دا لائٹ آف قرآن، قرآن کی روشنی کے اندر ہم اپنے اوپر تدبر کریں تو پتہ نہیں کیا چیز ٹھیک ہے ہماری، پتہ نہیں کیا چیز ٹھیک ہے ہماری، اور ہم کہہ رہے ہیں مریض ہی نہیں ہے۔ بندہ اپنے آپ کو مریض ہی نہیں سمجھے گا تو شفا کہاں سے ملے گی؟ تو پلیز اس طرح قرآن پڑھنے کی ہم لوگ کوشش کریں، ایک نیت کریں ہم سارے لوگ۔ اور یہ تو میں نے ان کو کہا جن کو عربی زبان آتی ہے، جن کو عربی زبان نہیں آتی تو ان کو چاہیے کہ ترجمہ رکھیں اپنے سامنے، ترجمہ رکھیں اپنے، تھوڑا سا وقت نکالیں۔ تو بیسیکلی پتہ نہیں کتنا آپ لوگوں کے پاس وقت ہو سکتا ہے، لیکن ایک تلاوت کے لیے وقت رکھیں، اور ایک وقت ایسا رکھیں جہاں پہ تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ ہو سکتا ہے تدبر کے ساتھ آپ پورا قرآن نہ ختم کر سکیں رمضان المبارک میں، ہو سکتا ہے، لیکن شروعات تو ہو جائیں گی، کم از کم سٹارٹ تو ہوگا، کم از کم کچھ کھلنا تو شروع ہوگا۔ تو یہ پلیز ہم لوگ کریں، قرآن کو ایسے ہی پڑھیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کا کیا عبور تھا ان کے اوپر، ان کی شاعری میں نظر آتا ہے نا کیسے اللہ نے ان کو ایک گہری سوچ دی تھی قرآن کے اوپر۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے والد صاحب نے ان کو بلایا اور بہت تابعدار تھے اپنے والد کے، تو چلے گئے تو کھڑے رہے کہ والد صاحب کچھ کہیں گے۔ آج کل کے بچوں کی طرح تو نہیں ہے کہ وہ کہیں گے جی یس ڈیڈ، اور ڈیڈ صاحب جو ہیں وہ 1 منٹ کے لیے کچھ نہیں کہیں گے تو ناراض ہو کے چلے جائیں گے۔ تو کھڑے رہے، تو تھوڑی دیر بعد پھر والد صاحب کہتے ہیں اچھا جاؤ، چلے گئے چپ کر کے۔ پھر بلایا ایک دن، تو پھر چپ کر کے پھر ایک دفعہ اور بلایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، اور بہت نیک آدمی تھے ان کے والد صاحب، انہوں نے کہا بیٹا قرآن کو ایسے پڑھنا جیسے تمہارے اوپر نازل ہوا، تمہارے لیے نازل ہوا، جس طرح جو ہم پہلے بات کر رہے تھے۔ کہتے قرآن کو ایسے پڑھنا کہ تمہارے لیے نازل ہوا ہے، ایک ایک آیت تمہارے لیے نازل ہوئی ہے۔ اور اسی چیز نے علامہ اقبال کو قرآن کی وہ گہری سمجھ دی تھی جو ان کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ تو ہمیں بھی اس کوشش کرنی چاہیے، نیت کرنی چاہیے، تو قرآن کو ہمیں ایسے پڑھنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات جو شروع میں بات کر رہا تھا کہ دل میں آئی تھی کہ 2-3 نصیحتیں قرآن سے آج جو ہم نے سنی آیات، ان میں سے جو بھی ابھی یاد رہ گئی، پورا ویسے تو ہم نے 2.5 جز پڑھے اور سنے، تو ایک آیت تو میرے دل کے بہت قریب ہے، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر جمیعاً، ولا تفرقو، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، تفرقے میں مت پڑو، ڈیوائڈ نہ ہو جاؤ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن لگتا ہے کہ امت نے اس کو نظر انداز کر دیا یا بھول گئے۔ کچھ تو ہوا ہے نا، کتنے سپلٹ ہو گئے انفارچونیٹلی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور یہ حبل اللہ، اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن ہی تو ہے۔ قرآن پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا، وہ کوئی بھی کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے، قرآن سب کے لیے ایک قرآن ہے۔ اللہ تو یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے، اعجاز ہے قرآن کا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک چیز پہ تو کوئی اختلاف نہیں کرو گے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کے ایک بنے۔ یہ پلیز میں کیسے سمجھاؤں میں کہ کاش کہ ہمارے یہ جو چھوٹے ڈفرینسز آف اوپینینس ہیں، اختلاف رائے ہیں، جو کہ کوئی بڑے نہیں ہیں، اکثر ان میں بڑے نہیں ہیں، جس کو ہم نے بڑا بنا لیا مائکروسکوپ لے کر، بالکل میگنیفائنگ گلاس لے کے نا، ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں، ایک نان ایشو کو ایشو بنا لیتے ہیں، اور اس نے ہمارے درمیان نفرتیں ڈال دی ہیں۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا اسکول آف تھاٹ یا آپ کا اوپینین جو ہے وہ یہ ہے، لیکن اگر یہ اسکول آف تھاٹ ایک ویلڈ اوپینین ہے، ویلڈ شرعی اوپینین ہے، ود ان شرعی فریم ورک ہے، تو یہ ایکسیپٹ کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں۔ سبحان اللہ، لوگ حرمین جاتے ہیں، وطر ہی نہیں پڑھتے، وہ ویلڈ اسکول آف تھاٹ ہے نا۔ جس طرح وطر پڑھے جاتے ہیں، جو احناف ہیں وہ 3 اکٹھے پڑھتے ہیں، لیکن باقی 3 اسکول جو ہیں وہ 2 اور پھر 1 پڑھتے ہیں۔ ایک ویلڈ اسکول آف تھاٹ ہے، ویلڈ اوپینین ہے، رائٹ؟ لیکن لوگ باتیں بناتے ہیں۔ میں ابھی حرمین میں تھا الحمدللہ، تو مطلب آپ وطر پڑھتے ہیں تو آپ کو ارد گرد جو ہے نا ایک شور سنائی دیتا ہے۔ ہمارے پاکستان انڈیا سے آئے ہوئے حضرات جو ہیں وہ ایک آپس میں ایک چہمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، اوہ یہ کیا ہوا؟ صرف جہالت، صرف اگنورنس، صرف جو ہے علم کی کمی، اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو علم حاصل کریں، کسی پہ کرٹیسائز کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے علماء کے پاس جا کے یا کتابیں کھول کے یہ دیکھ لیں کہ کیا یہ ویلڈ اوپینین ہے۔ اگر ویلڈ اوپینین ہے تو وہ ایک اوپینین فالو کر رہا ہے، آپ نہیں کر رہے تو آپ اس کو روک دیجئے۔ یہی ایک طریقہ ہے سب کو اکٹھے لے کے چلنے کا، یہ فلاں گروپ، یہ فلاں گروپ، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، ان میں سے اکثر چیزیں بھائیوں، اکثر چیزیں وہ ایکسیپٹیبل چیزیں ہیں۔ ہاں ایسی بھی ہیں کہ ان ایکسیپٹیبل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ان ایکسیپٹیبل ہیں آپ ٹھیک ہے آپ اس کو اگنور کریں۔ تو پلیز اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ آج لوگ جو ہیں 4 لفظ پڑھ کے اپنے آپ کو بڑے علامات سمجھتے ہیں، پہلے جاہل تھے ہم سارے کے سارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد کرو، اللہ نے تم پہ جو انعام کیا اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے فضل سے سب بھائی بھائی بن گئے تھے، اور آج پھر ٹوٹ گئے۔ سبحان اللہ، عجیب۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا کی تھی۔ آج اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے پتہ نہیں کیا بن گئے ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کے وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 آج جو ہم نے سنی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ اپنے رب کی طرف سے مغفرت، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اس جنت جس کا عرض، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں، اس کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تیزی دکھاؤ۔
وسارے ہو، کوشش کرو، سارے کمپٹیشن کرو، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کمپٹیشن والے اس چیز میں کمپیٹ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اس نے فلاں گاڑی لی تو میں فلاں لے لوں، اس کا گھر ایسا تو میں ویسا لے لوں، یہ کوئی کمپٹیشن ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے کمپیٹ کرو کہ مغفرت تمہارے رب کی طرف سے تمہیں مل جائے اور وہ جنت مل جائے جو اتنی بڑی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پلاٹس کیا چیز ہیں یار، جس کے لیے آج کل لوگ قتل کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ایسی جنت کی کے لیے کمپیٹ کرو جس کی عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی ایسی ہے جس میں سارے آسمان اور زمین سما جائیں۔ اعدت للمتقین، یہ ان کے لیے تیار کی گئی ہے جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جو روزے کا مقصود ہے۔ روزے کا مقصود کیا ہے؟ تقویٰ مل جائے ہم کو، ہمارے دل صاف ہو جائیں، ہمارے نفس پاک ہو جائیں، ہمارے اندر نیکی بھر جائے، یہ روزے کا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے یہ جنتیں ہیں، تو کوشش کرو۔ اور یہ کوشش کے دن ہے، یہ دن رمضان المبارک کے دن اسی کوشش کے دن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان متقین کی تھوڑی سی صفات بتائی ہیں کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ یہ لوگ وہ ہیں جو سراء خوشی میں بھی، والضراء اور تکلیف میں بھی، یہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کم مال ہو زیادہ مال ہو، کم ہوگا کم خرچ کریں گے، زیادہ ہوگا زیادہ کریں گے، لیکن کریں گے۔ ایک تو یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ متقین کی۔ کون سے متقین؟ جن کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے، جس کا عرض اتنا چوڑا ہے کہ اس میں سارے آسمان اور زمین سما جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ خصوصیات بتا رہے ہیں، ہنٹس ہیں، یہ کرو، یہ کمپٹیشن کا حصہ ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، یہ نہیں کہ غصہ ختم کر دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ تو آتا ہے انسان کو چیزوں پہ، لیکن اس کا اظہار کیسے؟ کنٹرولڈ ریاکشنز، یہ ان متقیوں کی نشانی میں سے ہے۔ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ان کو عادت ہے لوگوں کو معاف کرنے کی، ان کو لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ہے۔ کوئی بات نہیں یار، چلو خیر ہے۔ یہ ہمارے اندر سے ختم ہو رہی ہیں چیزیں، سبحان اللہ، چھوٹی چھوٹی بات کے اندر ہمارے بٹنز دب جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں ٹوفل کی تیاری کر رہا تھا غالباً، یا جی آر ای کی، تو ووکیبلری یاد کر رہا تھا، تو ایک ورڈ آیا تھا آئی ریٹ۔ تو کہ یہ آئی ریٹ کیا ہوتا ہے؟ نیا لفظ تھا میرے لیے۔ تو پھر یہ وہی لفظ ہے جو ہم سب کے اندر ہے، جو ہم سب کی کیفیت، غصہ۔ ایسے غصہ ناک میں بیٹھا ہوتا ہے، ذرا سے کوئی ٹکر مار کے چلا جائے تو سبحان اللہ، چھوڑتے نہیں ہیں کسی کو۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنت، ابھی ہم پچھلے دنوں بھی بات کر رہے تھے، ایک بندہ آیا اور انہوں نے چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی، چادر پیچھے سے پکڑ لی اور کھینچی ایسے، مطلب ایک جہالت میں اپنی، بدو تھا، نہیں سمجھتی، تہذیب نہیں تھی، ادب نہیں تھا، آ کے ایسے پیچھے سے، اب سوچیں چادر اوڑھی ہو اور پیچھے سے پکڑ کے کھینچے تو یہاں پہ نشان پڑ گیا، گلا جو ہے ایک دم سے۔ اب میں اور آپ اگر ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر نظر ڈالیں، ایک دیانتداری والی، آنےسٹ، اور دیکھیں کیا ہمارا کیا ریاکشن ہوگا، آنےسٹ ریاکشن۔ وہ بندہ ایسے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ سوچیں، سنائیں گے تو صحیح، کم از کم کوئی نہ کوئی دو چار سنا کے جائیں گے۔ کون مسکرائے گا؟ کو مسکرا کے دیکھے گا، یار کیا ہوا، خیریت؟ نبی کریم علیہ السلام مڑے، مسکرائے، کیا ہوا؟ اور اس نے اپنا مطالبہ کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا اس کو دے دو، یہ جو مانگتا ہے۔ لیکن یہ ایٹیچیوڈ، یہ ہے والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے لوگ۔ غصہ تو آیا ہوگا، کیسے غصہ نہ آئے؟ کوئی آپ کو مارے تو غصہ نہیں آئے گا، لیکن اس کو کنٹرول ریاکشن۔ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ کمپٹیشن ہو رہا ہے جنت میں جانے کا۔ ان لوگوں کے لیے جنتیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، فی السراء والضراء، کوئی بھی حالات ہوتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اس پہ خرچ کرنے پہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بات تفصیلی ایک دن کریں گے ان دنوں میں انشاءاللہ۔ لیکن سبحان اللہ، لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہوتے کیسے وہ زکوٰۃ اپنی بچا لیں،
اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے نا، اور فلاں پہ تو نہیں ہے نا، پوچھے کیا اس پہ ہے؟ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا اس پہ تو نہیں ہے نا؟ یعنی کس طریقے سے وہ تو یہ تو میں نے اپنی رینی ڈیز کے لیے رکھے ہوئے ہیں نا، تو اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے بندے، او جی فلاں میری فلاں رشتہ دار انہوں نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ غریبوں پہ خرچ کریں گے، وہ اپنے لیے نہیں رکھے، وہ غریبوں کے، تو غریبوں کے لیے رکھے ہیں تو پھر زکوٰۃ دو بابا۔ پتہ چل جاتا ہے نا دل کا کھوٹ، اگر غریبوں کے لیے رکھیں تو زکوٰۃ نکالو، سب سے زیادہ تو اس کا حق یہ ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے، اس کے بعد ایکسٹرا خرچ کیا جائے نوافل۔ یہ ایسے ہی ہے کہ بندہ نفل پڑھتا جائے اور کہ فرض نہیں پڑھ رہا، تو خرچ کریں، غصہ قابو کرے، لوگوں کو معاف کرے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اگلے اور کیا نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کی جو کمپٹیشن میں ہے جنت کے لیے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور یہ وہ لوگ جو کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا کسی اور طریقے سے اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ کتنا جانوں پہ ہم اپنی ظلم کرتے ہیں، سبحان اللہ، ایک لسٹ ہے۔ ذکر اللہ، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بس کرتے رہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، ایک جملہ معترضہ ہے یہاں پر کہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے گا سوائے اللہ کے؟ کبھی ایسی حالت ہو جائے گی انسان کی کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ ایسے میں گر گیا کہ اب میں کیا اٹھوں، لیکن اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ پھر اور کہاں جاؤ گے، اور کیا کرنا ہے پھر بتاؤ؟ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا گناہ معاف کون کرے گا تمہارے، اور کدھر جانا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ غلطی ہو جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس جانتے بوجھتے کیے جا رہے ہیں وہ غلط کام، وہ بے حیائی کا کام یا وہ گناہوں کا کام۔ تو یہ لوگ بھی کمپٹیشن کا حصہ ہیں کہ ان سے جب غلطی ہو جاتی ہے، اب یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جنت کی کمپٹیشن میں ان سے کوئی غلطی کوئی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہوگی، لیکن جب ہو جائے گی تو اللہ کو یاد کر کے فوراً معافی مانگیں گے اور اس پہ اصرار نہیں کریں گے جانتے بوجھتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جن کی جزا، جن کا صلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ جنات ہیں، وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، جن میں انہیں ہمیشہ زندگی حاصل ہوگی، اور کیا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملتا ہے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ کام کرنا پڑے گا بھائیوں، عمل کرنا پڑے گا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے صرف پوٹیٹو چپس کھانے سے اور پاپ کارنز کھانے سے کچھ نہیں ملتا بھائیوں، عمل کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا۔ اور آخری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء 142 کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کچھ حالات بتائیں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں حالانکہ اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ایسے اللہ کو شو کر رہے ہیں کہ میں بڑا ایمان والا۔ سبحان اللہ، عجیب، اللہ کو شو کر رہے ہیں میں بڑا ایمان والا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں۔ تھوڑا سوچے انسان کہ اللہ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کو تو دل کی حال پتہ ہے بھائی، تو اللہ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ کیا ان کی کچھ حالات؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سستی ہوتی ہے ان کو نماز میں۔ یراؤن الناس، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، اللہ کو زیادہ یاد نہیں کرتے یہ لوگ، یہ منافق ہیں، کیونکہ آج وہ بھی پڑھی تھی ہے نا کہ اللہ کو یاد، مومنین کی نشانیوں میں سے کیا تھی؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم،
وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت، کوئی وقت ان کا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کو بھولیں، نیور ایور. یہ ہے ایمان والا. منافق ہے جو اللہ کو کم یاد کرتا ہے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا. یہ کفر اور ایمان کے درمیان مذبذب ہے، ڈھاوا ڈول ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، کبھی ادھر کبھی ادھر، جیسی کمپنی ویسے ہو جاتے ہیں. نیک لوگوں میں ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اور پھر جب شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہاں بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، فلموں کی باتیں کرتے ہیں، لڑکیوں کی باتیں کرتے ہیں. لا الہ الا ولا الہ الا. کہاں ہو بھائی تم؟ رحمانی ہو کہ شیطانی ہو؟ کون ہو جی؟ یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے ہدایت پہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے، آپ کو اس کو ہدایت پہ لانے کے لیے کوئی راستہ ہرگز نہیں مل سکتا. اللہ ایسے لوگوں کو اگر اللہ گمراہ کر دیں ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، آپ جو مرضی کر لیں میرے حبیب، آپ ان کو ہدایت پہ نہیں لا سکتے. تو بھائیوں، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ہم لوگ قرآن کو اب ایسے پڑھیں جیسے میرے لیے ایک ایک آیت ہے اور ایسا ہی ہے، لیکن جب تک اس کو آنیسٹی کے ساتھ، ایک دیانتداری کے ساتھ، اپنا ایک سنسیئر محاسبے کے ساتھ ہم لوگ نہیں قرآن پڑھیں گے نا، تو ہمیں وہ چیز نہیں حاصل ہو سکتی، وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، وہ ایک مومنانہ صفات نہیں مل سکتی، وہ ایمان کا نور نہیں مل سکتا جب تک کہ ہم قرآن کو کتاب ہدایت سمجھ کے، اپنے لیے ہدایت سمجھ کے اس کو نہیں تلاوت کریں گے، اس پہ تدبر نہیں کریں گے. اللہ کرے کہ اس رمضان المبارک کے اندر ہمیں قرآن کے ساتھ کوئی ایک اسپیشل اٹیچمنٹ مل جائے. دعا کریں اللہ سے کہ ہم لوگ قرآن سنیں تو ایک دل میں اتر جائے، اللہ کرے، اور قرآن کو پڑھیں تو دل میں اتر جائے. میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں، میں نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ 2 چنکس کے اندر اگر ہو سکے تو ایک تو تلاوت، تاکہ پوری اینڈ ٹو اینڈ قرآن، کیونکہ تلاوت کے اپنے فوائد ہیں، بغیر سمجھے تلاوت کے اپنے فوائد ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ، اس کے اپنے، اللہ کا کلام ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. اب الف لام میم کا تو مطلب ہی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بس، واللہ عالم کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی مثال دی ہے جس کا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی انسان کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. تو ایک وقت بنائیں جس میں آپ پورا قرآن کی تلاوت کریں، اور ایسا وقت ہو کہ جس میں کچھ تدبر کے ساتھ پڑھیں، ایک ایک آیت پہ تدبر کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں. اگر نیکوں کی صفات ہے، اللہ مجھے ایسا بنا دے. اگر بروں کی بری بات ہو، یا اللہ ایسی پرسنالٹی سے مجھے بچا لیجئے، اللہ ایمان ڈال دیجئے. دعاؤں پہ دعائیں، ہر آیت پہ دعا، ہر دوسری آیت پہ دعا. اللہ کی رحمت کی آیات آئیں تو اللہ کی رحمت مانگیں، عذاب کی آیات آئیں تو عذاب سے پناہ مانگیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح تدبر کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں، باقی اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے رمضان المبارک کے بعد. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. السلام علیکم.